اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاحقاف مکیہ، نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔ نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان دونوں کے درمیان ہیں مگر برحق اور ایک وقت مقرر کے لیے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے ماننے سے اس حقیقت کے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، وہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ یہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں، یا ہے ان کی کوئی شرکت آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں؟ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو آئی ہو اس سے پہلے، یا کوئی علمی روایت بطور ثبوت اگر ہو تم سچے۔ اور کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے جو پکارے اللہ کے سوا انہیں جو نہیں جواب دے سکتے اسے قیامت تک، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے بھی بے خبر ہیں۔ اور جب اکٹھے کیے جائیں گے سب انسان تو ہوں گے یہ معبود ان کے دشمن اور ہو جائیں گے ان کی عبادت سے منکر۔ اور جب سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیات جو صاف اور واضح ہیں تو کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے حق کے بارے میں، جب بھی ان کے سامنے آتا ہے کہ یہ کھلا جادو ہے، کیا یہ کہتے ہیں کہ خود گھڑ لیا ہے اس رسول نے یہ قرآن؟ ان سے کہیے اگر خود گھڑ لیا ہے میں نے اسے تو نہیں بچا سکو گے تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی۔ وہ بہتر جانتا ہے ان باتوں کو جو تم بنا رہے ہو اس کے بارے میں۔ کافی ہے اللہ کی گواہی میرے اور تمہارے درمیان، اور وہی ہے معاف فرمانے والا اور ہر حال میں رحم کرنے والا۔ ان سے کہیے نہیں ہوں میں کوئی نرالا رسول، اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، اور نہ وہ جو کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ نہیں پیروی کرتا میں مگر اس وحی کی جو بھیجی جاتی ہے میری طرف، اور نہیں ہوں میں مگر صاف صاف خبردار کرنے والا۔ ان سے کہیے کہ کبھی تم نے سوچا کہ اگر ہوا یہ اللہ کی طرف سے اور انکار کر دیا تم نے اس کا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جبکہ گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے اس جیسے کلام پر، چنانچہ وہ ایمان لے آیا مگر تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ بلا شبہ اللہ نہیں راہ دکھاتا ظالم لوگوں کو۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں کہ اگر ہوتا یہ کوئی اچھا کام تو نہ سبقت لے جاتے یہ لوگ ہم پر، اب چونکہ یہ نہ ہدایت پا سکے اس سے تو ضرور کہیں گے یہ تو پرانی من گھڑت باتیں ہیں، حالانکہ اس سے پہلے آ چکی ہے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر، اور یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے اس کی اور نازل کی گئی زبان عربی میں تاکہ متنبہ کرے ان لوگوں کو جو ظلم کر رہے ہیں، اور بشارت دے اچھا اور معیاری کام کرنے والوں کو۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے پھر جم گئے اس پر، تو نہیں ہے کوئی خوف ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ جنتی ہیں جو ہمیشہ رہیں گے اس میں، بدلے میں ان اعمال کے جو وہ کرتے رہے۔ اور ہدایت کی ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی، اٹھائے رکھا اسے اپنے پیٹ میں اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر، اور جنا بھی اس سے مشقت اٹھا کر، اور اس کے حمل اور دودھ چڑھانے میں لگ گئے 30 مہینے، یہاں تک کہ جب پہنچ گیا وہ اپنی پوری طاقت کو اور ہو گیا 40 سال کا، تو دعا کی اس نے اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے عطا فرمائی ہے مجھے اور میرے والدین کو، اور توفیق دے کہ کروں میں نیک عمل جن سے تو راضی ہو، اور صالح بنا دے میری خاطر میری اولاد کو۔ میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور، بلا شبہ میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ آمین آمین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ قبول فرما لیتے ہیں ہم ان کے وہ اچھے اعمال جو انہوں نے کیے، اور درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے۔ شامل ہوں گے یہ اہل جنت میں، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ اور وہ شخص جو کہتا ہے اپنے والدین سے کہ میں بیزار ہوں تم سے، کیا تم مجھے بے خوف دلاتے ہو اس بات سے کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے مرنے کے بعد؟ حالانکہ گزر چکی ہیں بہت سی نسلیں مجھ سے پہلے، ان میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ اور ماں باپ اللہ کی دہائی کر کے کہتے ہیں ارے بد نصیب، ایمان لے آ اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہیں یہ باتیں مگر کہانیاں اگلے وقتوں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ چسپاں ہو چکا ہے جن پر فیصلہ عذاب کا، اور شامل ہو گئے ہیں ان امتوں میں جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی۔ یقیناً وہ تھے ہی گھاٹا اٹھانے والے، اور ہر ایک کے لیے ہیں درجے ان کے اعمال کے مطابق، اور ضرور پورا بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا، اور ان پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔
اور جس دن لاکھ کھڑے کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، تو ان سے کہا جائے گا ختم کر دی ہے تم نے اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ہی، اور خوب لطف اٹھایا ان سے، لہٰذا آج بدلے میں دیا جائے گا تمہیں ذلت کا عذاب، اس بنا پر کہ تم بڑے بن بیٹھے تھے زمین میں بغیر کسی حق کے، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اور سنا انہیں قصہ عاد کے بھائی ہود کا، جب متنبع کیا اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں، جبکہ گزر چکے تھے متنبع کرنے والے ان سے پہلے بھی اور آتے رہے اس کے بعد بھی، کہ نہ عبادت کرو تم کسی کی سوائے اللہ کے، مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں کہ ایک ہولناک دن کے عذاب کا۔ انہوں نے کہا کیا تم آئے ہو اس لیے کہ برگشتہ کر دو ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے؟ اچھا تو اب لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو ہمیں، اگر ہو تم ہو سچے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بس اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے بے شک، اور میں پہنچا رہا ہوں تم کو وہ پیغام جو بھیجا گیا ہے مجھے دیکھ کر، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور پھر جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو بادل کی شکل میں آتے ہوئے اپنی وادیوں کی طرف، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہمیں سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جلدی مچا رہے ہو تم، جس کی یہ ہوا کا طوفان ہے، جس میں ہے دردناک عذاب، تباہ کر ڈالے گا یہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ آخر کار وہ ہو گئے ایسے کہ نظر نہ آتی تھی مگر ان کے رہنے کی جگہیں، اس طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ اور یقیناً ہم نے دیا تھا ان کو قدرت اختیار ان چیزوں پر کہ نہیں دیا ہم نے تم کو قدرت اختیار ان میں، اور دیے تھے ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور مرکز حواس، دل و دماغ، لیکن کسی کام نہ آئے ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کا دل و دماغ، ذرا بھی اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور آ گھیرا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور بے شک ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کو جو تمہارے ارد گرد ہیں، کئی بستیاں، اور بار بار طرح طرح سے بھیج کر اپنی آیات ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے جن کو بنا رکھا تھا ان لوگوں نے اللہ سے تقرب کا ذریعہ معبود مان کر۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ کھوئے گئے ان سے، اور یہ تھا انجام ان کے جھوٹ کا اور ان معبودوں کا جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور واقعہ یہ کہ جب متوجہ کیا تھا ہم نے تمہاری طرف جنوں کے ایک گروہ کو تاکہ وہ سنیں قرآن، پھر جب وہ حاضر ہوئے اس جگہ جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا ایک دوسرے سے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو پلٹے وہ اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، صورتحال یہ ہے کہ ہم نے سنی ایک کتاب جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آ چکی ہے، اور جو رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، قبول کر لو دعوت اللہ کی طرف بلانے والے کی، اور لے آؤ ایمان، اس پر معاف فرما دے گا اللہ تمہارے گناہ اور بچا لے گا تم کو دردناک عذاب سے۔ اور جو نہیں قبول کرے گا دعوت اللہ کی طرف بلانے والے کی، تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا زمین میں، اور نہ ہوں گے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی و سرپرست۔ ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کھلی گمراہی میں، کیا نہیں غور کیا انہوں نے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا فرمائے ہیں آسمان اور زمین، اور جو نہیں تھکا ان کے پیدا فرمانے سے، وہ ضرور قادر ہے اس بات پر کہ زندہ کرے مردوں کو، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے یہ کافر لوگ آگ پر، اور پوچھا جائے گا کہ کیا نہیں ہے یہ حقیقت؟ وہ کہیں گے ہاں، قسم ہمارے رب کی یہ حقیقت ہے۔ کہا جائے گا سو چکھو اب مزہ عذاب کا، اس انکار کے نتیجے میں جو تم کرتے رہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرو جس طرح صبر کرتے رہے بڑی ہمت اور حوصلہ والے رسول، اور نہ جلدی کرو ان کے معاملے میں۔ انہیں یوں معلوم ہوگا اس دن جب وہ دیکھیں گے عذاب جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ نہیں رہے تھے یہ دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی بعد پہنچا دی گئی، سو نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان اور بدکار ہیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم آنس وحشاتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی امام ونور وہدی ورحمت، اللہم ذاکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے میرے مالک، دور فرما ہماری پریشانی ہماری قبروں میں۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے مالک کائنات، دور فرما پریشانی میری والدہ کی ان کی قبر میں۔ اے اللہ، رحم فرما ہم پر قرآن عظیم کی برکت سے۔ اے اللہ، رحم فرما میری والدہ محترمہ پر
قرآن عظیم کی برکت سے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور بنا تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا روشنی، ہدایت اور رحمت۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اور ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو یاد دلا تو ہمیں قرآن سے جو ہم بھول گئے ہیں، اور سکھا دے تو ہمیں اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، اور نصیب فرما تو ہمیں اس کی تلاوت رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا تو اس کو ہمارے لیے حجت۔ اے رب العالمین قبول فرما۔ اے میرے رب تو ہمیں توفیق دے کہ ہم شکر ادا کرتے رہیں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے ہمیں عطا فرمائی۔ اے ہمارے مالک، اے مالک کائنات، مجھے میرے والدین کو توفیق دے کہ ہم نیک عمل کریں، وہ عمل جس سے تو راضی ہو، اور ہمیں نیک بنا دے۔ یا اللہ میری خاطر میری اولاد کو میں توبہ کرتی ہوں تیرے حضور۔ یا اللہ بلا شبہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں فرما برداروں میں سے بنا دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو، یا اللہ میرے بچوں کو، یا اللہ مجھے، یا اللہ میرے والدین کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھٹکنے سے بچا۔ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے مطابق دنیا میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شیطان کے شر سے بچا۔ یا اللہ دشمنوں کے شر سے بچا۔ یا اللہ فلسطین کی مدد فرما۔ یا اللہ پاکستان کی مدد فرما۔ یا اللہ پاکستان کو ایک اچھا حکمران دے دے۔ یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے۔ یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ یا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ